کیا تم ٹھیک ہو؟ کار میں اس کے بازو والی سیٹ پہ بیٹھی یسیرا نے اس سے پوچھا تھا، جو سرد تاثرات لیے ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا۔ دونوں اس وقت اسٹوڈیو جانے کے لیے نکلے تھے، جسے حدید خان نے پلان کیا تھا۔ اگر تم ٹھیک نہیں ہو تو منع کر دیا ہوتا، تم نے اس کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کی، جبکہ تمہارے مقابل حدید خان ہے۔ اسے ہنوز خاموش دیکھ کے یسیرا بولتی گئی، کیا تمہیں میری فکر ہو رہی ہے؟ نہل کے نہایت ٹھنڈے لہجے میں پوچھنے پہ وہ حیران ہوئی تھی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں تمہاری سیکرٹری ہوں۔ اچھا، تو اس دن فائل میں سے سارا مٹیریل اور لیپ ٹاپ میں سے سارا پریزنٹیشن بھی تم نے اسی لیے ڈیلیٹ کیا تھا کہ تم میری سیکرٹری تھیں؟ نہل کے پوچھنے پہ اب کی مرتبہ وہ لبوں کو دانتوں میں دبا گئی، جس پہ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ گردن پھیر گیا۔ کیمیکل فارمنگ یا آرگینک فارمنگ؟ وہ خوبصورت سی فیمیل ہوسٹ تھی جو کیمرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت پرجوش سا کہہ رہی تھی۔ اس ٹاپک پہ آگے ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں دی لائف میڈیسن کمپنی کے چیئرمین احسان خان کے دونوں پوتے، جو کمپنی کے CEO کے پوسٹ کے لیے کینڈیڈیٹس ہیں۔ تو یہ ہیں حدید خان، جو انسٹنٹ میڈیسن فارمنگ کی جانب سے ہیں اور انسٹنٹ میڈیسن کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میزبان کے کہنے پہ کیمرے کا رخ نہایت اسٹائل سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھے حدید خان کی جانب ہوا، جس نے کیمرے کی آنکھ میں دیکھ کے دھیرے سے اسمائل دیا۔ اور دوسری جانب ان کے مقابل ہیں نہل خان، آرگینک فارمنگ کو سپورٹ کرتے ہوئے۔ کیمرے نے نہل کو دکھایا، جو حدید خان کے مقابل صوفے پہ براجمان تھا۔ کیمرے کی جانب دیکھتے ہوئے وہ پورے دل سے مسکرایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس دن سارے غریب کسان اسے نہایت امید اور یقین سے دیکھ رہے ہوں گے۔ واہ، کیا قسمت ہے نہل، کہ کون جانتا تھا کہ وہ ایک دن ٹی وی پہ بھی آئے گا۔ ماس کا پورا گھرانہ ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے نہایت اشتیاق سے نہل کو دیکھ رہا تھا۔ نہل کو دیکھ کے لڑکوں نے خوشی سے ہنگامہ برپا کیا تھا۔ خاموش رہو، سننے دو، تائی اماں کی للکار پہ وہ شانت ہوئے تھے۔ آپ کیا اگا رہے ہیں؟ سامنے ٹی وی پہ حدید خان نے سامنے بیٹھی آڈینس میں سے کسی کسان سے پوچھا تھا۔ مرچی جناب، کسان نے کھڑے ہو کے جواب دیا تھا۔ آپ نے کون سا فرٹیلائزر استعمال کیا ہے؟ ہم نے آپ کی کمپنی کا تیار کردہ فرٹیلائزر استعمال کیا ہے اور اس بار مجھے بہت اچھی فصل ملی ہے۔ میں بہت خوش ہوں جناب، حدید خان کے پوچھنے پہ کسان نے کہا۔ ہم جو بھی کرتے ہیں اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ زیمبیا، ایتھوپیا اور اس طرح کے 10 دوسرے ملکوں کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، وجہ کچھ نہیں سوائے پرانے گھسے پٹے طریقے پہ رہ جانے کے سبب۔ خود ہمارے ملک میں بھی ابھی بڑی ہوئی آبادی کے سبب ہم جو فصل اگا رہے ہیں وہ صرف 40% لوگوں کا پیٹ بھرے گی۔ جس طرح ہم اپنی سہولت کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، یہ انسٹنٹ میڈیسن بھی کسانوں کے لیے ایسی ہی ٹیکنالوجی ہے۔ کیا کبھی آپ نے اپنی سہولت کے لیے استعمال میں ہونے والی چیزوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے؟ کیا یہ غلط ہے؟ پھر اب کیوں؟ اور پھر یہ آرگینک فارمنگ کیا ہے؟ اس کے متعلق تو کوئی کچھ جانتا بھی نہیں ہے، اور جانے بھی کیوں؟ جو فائدہ مند ہی نہ ہو اسے جاننا کیا؟ حدید خان نے آخری سوال براہ راست نہل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہماری فصلوں کو جینیٹک چینج درکار ہے۔ بہت ضروری ہے کہ کسانوں کو ایڈوانس کیمیکلز پرووائڈ کیے جائیں۔ مجھے یقین ہے جب سارے کسان انسٹنٹ میڈیسن کو جان لیں گے تو وہ اسے پسند کرنے لگیں گے۔ حدید خان نے اپنی بات ختم کی، جو مخصوص دل فریب اور چھا جانے والا تھا، تو وہاں موجود آڈینس تالیاں پیٹنے لگی۔ نہل نے ان تالیاں پیٹتے آڈینس پہ نگاہ ڈالی تو انہی میں یسیرا بھی پورے جوش کے ساتھ حدید خان کے لیے تالیاں پیٹتی نظر آئی، جسے دیکھ کے اسے وہ منظر یاد آیا جب حدید خان گھٹنے کے بل بیٹھا اسے پروپوز کر رہا تھا۔ وہ منظر جب جب اسے یاد آتا تھا ایک ان دیکھی آگ ہوتی تھی جو اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی اور خاکستر کر جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہی ہوا تھا۔ سر، اب آپ اپنے ٹاپک کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ میزبان کو 2 مرتبہ نہل کو پکارنا پڑا، جو یسیرا کو سرد نظروں سے گھور رہا تھا۔ ہاں؟ نہل چونکا، ایک نگاہ یسیرا کیے حدید خان کو دیکھ کے مسکراتے چہرے کو دیکھا، پھر اپنے سامنے رکھی سینٹرل ٹیبل سے مائک اٹھا لیا۔ صحیح کہا آپ نے حدید خان،
کہ کوئی بھی آرگینک فارمنگ کے متعلق کچھ نہیں جانتا، اور سچ کہوں تو میں بھی نہیں جانتا۔ نہل خان کے کہنے پہ وہاں موجود سبھی نے چونک کے اسے دیکھا۔ حدید خان نے اس طرح سر جھٹکا جیسے کہہ رہا ہو کہ وہ جانتا تھا۔ یہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے؟ جسے سپورٹ کر رہا ہے اسے جانتا نہیں ہے، اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ علی نے ٹی وی پہ موجود نہل کو دیکھ کے افسوس سے تبصرہ کیا۔ صحیح کہا، نہیں جانتے تو بھی کہنا تھا کہ جانتے ہیں، اور بڑی بڑی ہانکنی چاہیے تھی انہیں حدید خان کی طرح۔ ہانیہ نے کافی بے چینی سے کہا۔ میرا بچہ اتنا سیدھا ہے، جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ سکینہ بیگم کی تو آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، جس پہ سبھی نے حیرت سے گردن موڑ کے انہیں دیکھا۔ مگر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، نہل نے حدید کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پہ حدید نے آئی برو اچکا کے اسے دیکھا۔ میں زیمپیا ایتھوپیا میں بھوک سے مرنے والوں کے بارے میں بھی نہیں جانتا، لیکن آپ کی کمپنی جو کیمیکل سے فارمنگ کرتی ہے وہ تو جانتے ہیں نا۔ تو پھر آپ اور آپ کی کمپنی نے ان ملکوں میں کمپنی شروع کیوں نہیں کی؟ آپ انہیں بھی تو مرنے سے بچا سکتے ہیں، کیوں؟ نہل کے پوچھنے پہ حدید خان نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس سے پہلے نہل پھر شروع ہو چکا تھا۔ میں بتاؤں کیوں؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ نمبر 1 پیسہ، وہ سب غریب ملک ہیں، اس لیے آپ وہاں سے پیسہ نہیں کما سکتے۔ اور نمبر 2 مٹی، ان ملکوں کے پاس ہمارے جیسی اپجاؤ اور زرخیز مٹی نہیں ہے۔ نہل خان کی بات سب سانس رو کے سن رہے تھے، یہاں تک کہ اس کے سامنے بیٹھا حدید بھی۔ جب مٹی ہی خراب ہو تو کسی میڈیسن یا پروڈکٹ سے کیا ہوگا؟ کیونکہ ایک پودے کی گروتھ مٹی سے ہوتی ہے، نہ کہ کسی کیمیکل اور میڈیسن سے۔ نہل کی بات پہ حدید کا حلق تک خشک ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے، کس بات پہ آبجیکشن اٹھانا چاہیے۔ او مارا، نہل تو بڑا چھپا رستم نکلا۔ گنتی کی بات کی اور حدید خان کی بولتی بند کر دی۔ تغلق ہاؤس کے لاؤنج میں کافی طوفان بدتمیزی مچی ہوئی تھی، اور اسٹوڈیو میں نہل کے لیے تالیاں بج اٹھی تھیں، جو شو ختم ہونے پہ بنا کسی کی جانب دیکھے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مجھے نہل خان سے ملنا ہے، مریحہ خاتم کے نخوت سے کہنے پہ وہاں سب جو اسے منہ پھاڑے دیکھ رہے تھے مزید اپنا منہ پھاڑ گئے۔ کیا نہل خان سے وہ مشہور و معروف ایکٹریس ملنے آئی تھی؟ تبھی وہاں ایک ہی جگہ ہجوم اکٹھی دیکھ کے نہل آفس روم سے نکل آیا۔ ورکرز نے جیسے ہی اسے دیکھا مریحہ کی جانب جانے کے لیے اس کے لیے راستہ بناتے گئے۔ اپنی جانب حیران نظروں سے گھورتے ورکرز کو دیکھ کے وہ آگے بڑھ رہا تھا کہ ٹھٹک کے رکا۔ کیا سامنے کھڑی وہ مشہور ایکٹریس تھی جسے سارا ملک جانتا تھا، یا اس کا پوسٹر تھا؟ نہل خان، پوری دنیا میری فین ہے اور میں آپ کی بائی ہارٹ فین بن گئی ہوں۔ نہل جو خود بھی حیران رہ گیا تھا، مریحہ کے پر اشتیاق لہجے پہ بے یقینی سے جم سا گیا۔ کیا واقعی آسمان کے ستارے بھی زمین پہ موجود نہل خان کے فین ہونے لگے؟ نہل کے پیچھے ہی کھڑی یسیرا نے حیرت سے اس خوبصورت ایکٹریس کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مریحہ حاتم نہل کے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آفس کے روم کی گلاس وال ہونے کی وجہ سے آفس کے سارے ورکرز جھانک جھانک کے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، جنہیں کچن ایریا سے کافی کے 2 بڑے بڑے مگ ٹرے میں لیا آتی یسیرا نے گھورا تھا، جس پہ وہ سبھی دانت نکالتے ہوئے فوراً رفو چکر ہو گئے تھے۔ انٹرویو میں موجود آپ کی حاضر جوابی نے پورے ملک میں آگ لگا دی ہے۔ کیا ہی کمال کر دیا، آج تک کسی نے مجھے متاثر نہیں کیا، مگر اب مریحہ ربط اللسان سی نہل پہ جیسے فدا ہوئے جا رہی تھی۔ کافی، یسیرا نے ٹرے ٹیبل پہ زور سے پٹختے ہوئے چبا کے کہا، جس پہ مریحہ نے چونک کے اسے سخت ناگواری سے دیکھا۔ یہ بدتمیز کون ہے؟ مریحہ کی سبھی پیشانی پہ ناگواری چھائی۔ میں؟ یسیرا کو مریحہ کا جملہ سلگا گیا۔ یہ صرف ایک معمولی سی سیکرٹری ہیں اور بس۔ اس سے پہلے کہ یسیرا مریحہ پہ اپنی زبان کے جوہر دکھاتی، نہل نے نہایت ہی سنجیدگی سے سپاٹ لہجے میں کہا، واقعی؟ جس پہ یسیرا نے آئی برو اچکایا۔ صحیح کہا نہل سر نے کہ میں ایک سیکرٹری ہوں، اور تم تو جانتی ہوگی کہ ایک سیکرٹری بس صرف سیکرٹری نہیں رہتی،
مریحہ کی جانب متوجہ ہوتے، اس کے سامنے کافی کے مگ کو پٹخنے کے انداز میں رکھتے وہ جیسے جتاتے ہوئے بولی اور آفس روم سے نکل گئی۔ میں آپ کے ساتھ کسی دن ڈنر کرنا چاہوں گی۔ وہ دونوں آفس روم سے باہر نکل آئے تھے کہ مریحہ نے نہل سے کہا، بالکل، یہ میری مجال کہ میں آپ کو منع کروں۔ نہل نے قریب آتے یسیرا اور حدید کو دیکھ کر اپنے لہجے میں مزید شیرنی لاتے ہوئے کہا تھا، جسے سن کے یسیرا کے ماتھے کی تیوریاں چڑھیں، مگر بنا ایک نظر ان دونوں پہ ڈالے وہ حدید خان کے ساتھ آگے بڑھ گئی، جس پہ نہل لب بھینچے انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ آفس کے امپلائیز 2 گروپس میں بٹ چکے تھے۔ حدید خان نے چھانٹ کے بہترین امپلائیز کو اپنے لیے منتخب کیا تھا، باقی جو رہ گئے تھے وہ خود بخود نہل کے حصے میں آئے۔ یوں بھی اس گرل امپلائی کے ساتھ کیا گیا حدید اور نہل کا برتاؤ امپلائیز کے دل و دماغ میں بے حد گہرا اثر چھوڑ کے گیا تھا۔ جتنی تیزی اور گہرائی سے ظاہری خوبصورتی دل و دماغ میں اپنی جگہ بناتی ہے، اتنی ہی تیزی سے باطنی خوبصورتی بھی بنا لیتی ہے۔ بے شک حدید خان پیدائشی وجاہت اور اسمارٹنس سے مالا مال تھا، اور نہل میں تبدیلیاں ابھی آئی تھیں، مگر جس برے وقت سے نہل گزرا تھا اس نے نہل کے دل کو سونا بنا دیا تھا، اور ایسا ہر دل کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہر دل سونا نہیں بن پاتا، یہ بہت ہی باظرف لوگوں کے دل ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی ٹوٹ کے بن جاتا ہے اور کوئی ٹوٹ کے بگڑ جاتا ہے۔ نہل کے ظاہری وجاہت اور باطنی وجاہت دونوں نے مل کے جو نقش امپلائیز کے دل پہ چھوڑا تھا، اس پہ نہل حدید خان سے بازی لے گیا تھا۔ ابھی کل کی ہی بات تھی کہ جب وہ کمپنی میں داخل ہو رہا تھا، پہلے دن کی طرح واچ مین نے کھڑے ہو کے اسے سلام کیا، اور نہل اسے مسکرا کے جواب دیتا آگے بڑھ گیا، پھر ٹھٹک کے رکا اور واپس اس ادھیڑ عمر واچ مین کے پاس آیا۔ سب خیریت تو ہے؟ واچ مین اس کے تشویش سے پوچھنے پہ حیران ہوا۔ وہ پہلا شخص تھا جو اس کے چہرے سے دل کا حال پڑ گیا تھا۔ وہ کل سے اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ وہ کس طرح احسان خان سے اپنی بیوی کی بائی پاس سرجری کے لیے پیسے مانگے، مگر اس کی قطعی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اب نہل کے پوچھنے پہ وہ اپنی پریشانی بتا گیا، صاحب میرے 5 بچے ہیں، میری تنخواہ میں ہمارا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، ان کی اسکول، کوچنگ کی فیس وغیرہ۔ خیر اس میں میری بیوی مدد کر دیتی تھی سلائی کڑھائی کر کے، لیکن کبھی اتنا پیسہ بچا ہی نہیں کہ جمع کر لیں۔ بیماری وغیرہ میں قرضہ چڑھ جاتا ہے، اور اب تو میری بیوی بے حد بیمار ہے، ڈاکٹر نے سرجری کے لیے کہا ہے، مگر میرے پاس۔ اس کی بات سن کے نہل کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اس کی اماں بھی بیمار تھیں، انہیں بھی سرجری کی ضرورت تھی، مگر اس کے پاس پیسے نہ ہونے کے سبب وہ اسے تنہا چھوڑ کے چلی گئی تھی، اور آج اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے مگر اماں نہیں تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ کاش وقت واپس لوٹ پاتا اور وہ اپنی اماں کی سرجری کروا پاتا، مگر وقت کبھی واپس نہیں لوٹ سکتا۔ اب اسے پیسوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی تو اس کے پاس ڈھیروں پیسے تھے۔ جتنے پیسوں کی ضرورت ہو اتنی لے لیجئے گا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے والیٹ میں سے کریڈٹ کارڈ نکال کے واچ مین کو دیتے ہوئے کہا، جو حیرت سے دنگ اپنے کانپتے ہاتھوں میں موجود کارڈ کو اور نہل کو نم ہوتی آنکھوں سے دیکھے جا رہا تھا، جو بے نیازی سے دوسری نگاہ اس واچ مین پہ ڈالے بنا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کی ویڈیو کب، کیسے اور کس نے نہ جانے لی تھی اور انٹرنیٹ پہ وائرل کر دی تھی، جسے دیکھ کے نہل کو بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ ایک اور واقعہ تھا جس نے امپلائیز کو نہل کا گرویدہ کر دیا تھا۔ وہ وائٹ فارمل سوٹ میں ملبوس تھا، ہاتھوں میں فائلز تھامے وہ ورکرز کی پلیس کی جانب آیا، یہ جاننے کے لیے کہ اس نے جو کام ان کے سپرد کیا تھا وہ انہوں نے کیا ہے۔ تبھی ہانیہ کافی کا مگ تھامے سامنے سے چلی آئی اور اس کی شرٹ پہ ساری گرما گرم کافی گرا گئی۔ سوری سر، ہانیہ نے بری طرح بوکھلا کے معافی مانگی، جس پہ نہل نے ایک نگاہ اپنی سفید داغدار ہوتی شرٹ اور ساتھ ہی فائل پہ ڈالی جو شرٹ کے ساتھ ساتھ خراب ہو چکی تھی۔ کوئی بات نہیں، اس فائل کے کاغذات کو ری ارینج کر دیں، نہل نے ایک نگاہ ہانیہ پہ ڈالے بنا کہا، اور فائلز ہانیہ کو تھما کے پلٹ گیا۔ اور تبھی سامنے سے آتے خیام نے بھی اپنی کافی اس پہ الٹ دی۔ سوری سر،
اگر کوئی اور بھی بھڑاس نکالنا چاہتا ہے تو وہ بھی نکال سکتا ہے۔ اگلے ہی پل نہل خیام کی جانب توجہ دیے بغیر باقی امپلائیز کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا تھا۔ سہمے ہوئے امپلائیز نے جیسے ہی دیکھا کہ نہل یہ کہتے ہوئے مسکرا رہا ہے تو اگلے ہی پل انہوں نے راحت کی سانس خارج کی۔ سر، یہ آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ۔ اگلے ہی پل ہانیہ نے چہکتے ہوئے ایک شاپر اس کی جانب بڑھایا جس میں شرٹ تھی، جسے محسوس کر کے نہل کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ نہل نے شکریہ کے ساتھ شرٹ لے لی کیونکہ اسے واقعی اب شرٹ کی ضرورت تھی، اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ سر مسکرا رہے تھے، سر جانتے تھے کہ ہم نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے، پھر بھی غصہ نہیں ہوئے۔ خیام نے نہل کے جانے کے بعد حیرت سے کہا، میں نے کہا تھا نا، نہل سر حدید سر سے ایک دم الگ ہیں۔ اس گرل امپلائی نے کہا جس نے حدید پہ غلطی سے کافی گرا دی تھی۔ اوہ اچھا، تو تم لوگ ٹیسٹ کر رہے تھے کہ نہل سر تمہارے حدید سر کی طرح بے عزتی کرتے ہیں یا نہیں؟ تبریز نے کیبن سے سر باہر نکال کے انہیں گھورتے ہوئے کہا، یہ میرا آئیڈیا نہیں تھا۔ خیام نے فوراً صفائی پیش کی کیونکہ سب جانتے تھے کہ تبریز نہل کا دوست تھا۔ ہاں تو کیا غلط کیا؟ اچھا ہو گیا کہ غلط فہمی دور ہو گئی، ورنہ مجھے ابھی بھی یہی لگتا تھا کہ حدید سر اس دن اس لیے برے بن گئے تھے کہ کافی ان پہ گری تھی۔ اگر نہل سر پہ گری ہوتی تو وہ بھی حدید سر کی طرح ہی ریئیکٹ کرتے، مگر میں غلط تھی۔ ہانیہ نے جیسے پہلی مرتبہ اپنی غلطی مانتے ہوئے کہا تھا، مجھے تو اس وقت ٹھنڈک پڑتی جب تم یہ کافی نہل کے بجائے حدید سر پہ گراتی، اور پھر جو تمہاری بے عزتی ہوتی، مزہ آ جاتا۔ تبریز کہتے ہوئے جیسے سوچنے بھی لگا، بلی کے خواب میں ہمیشہ چھیچڑے ہی رہتے ہیں۔ ہانیہ نے تب کے اسے جواب دیا، نہل میں اپنی فلم کی سکسیس کی خوشی میں پارٹی دے رہی ہوں، میں چاہتی ہوں آپ بھی وہاں آئیں۔ روم میں داخل ہوتی یسیرا نے مریحہ کی آواز کو حیرت سے سنا تھا۔ غور سے دیکھنے پہ پتہ چلا کہ نہل اس سے لیپ ٹاپ پہ ویڈیو کال پہ بات کر رہا تھا۔ تو بات اتنی بڑھ گئی تھی کہ ویڈیو کالز ہونے لگی تھیں۔ سر، آپ کی رات میں بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ اس سے پہلے کہ نہل اپنے شیرنی بھرے لہجے میں حامی بھرتا، وہ نہل کے پیچھے جا کے کھڑے ہوتے ہوئے بولی تاکہ مریحہ نہ صرف اسے سن لے بلکہ دیکھ بھی لے، یہ 2 ٹکے کی سیکرٹری تمہیں کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑتی نہل۔ صحیح کہا آپ نے، ویسے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی خوشی کے لیے میں ایسی ہزاروں میٹنگز قربان کر سکتا ہوں۔ نہل نے اپنے پیچھے کھڑی یسیرا کو محسوس کر کے نہایت وفیدیانہ انداز میں مریحہ سے کہا، جو نہل کے منہ سے یہ سن کے تو جیسے نہال سی ہو گئی۔ آپ کی خوشی کے لیے ایسی ہزاروں میٹنگز، مائی فٹ۔ یسیرا کا تو جیسے سن کے ہی خون کھول اٹھا۔ اگلے ہی پل اپنے شارٹ ہوتے دماغ کے ساتھ اس نے وہ کیا کہ وہ دوسرے وقت کبھی مر کے بھی یہ نہ کرتی۔ وہ 2 قدم چل کے جان بوجھ کے لڑکھڑائی اور پھر اگلے ہی پل وہ نہل کے اوپر تھی۔ سوری، میرا پیر مڑ گیا تھا۔ حق دک سے نہل کے کندھے کو ایک بازو سے مضبوطی سے پکڑے کہ وہ گر نہ جائے اور معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کے بولی تھی، یہ کیا ہے؟ اسکرین پہ موجود ان دونوں کو دیکھ کے اس طرح سے مریحہ بھی گونگی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، وہ سیکرٹری صرف سیکرٹری نہیں ہوتی، مریحہ کو طنزیہ انداز میں کہتی وہ دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ اسکرین گرا گئی۔ اب میں ٹھیک ہوں۔ اس نے جیسے ہی گردن موڑی، ساکت سے نہل کو اپنی جانب یوں دیکھا تو گڑبڑا کے کہتی وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے بھلا بھی کیا کیا تھا؟ سوچ کے ہی یسیرا کا چہرہ سرخ ہو اٹھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بے وقوفی کرنے والی وہ تھی۔ رکو ذرا، اوپر سے اپنی پشت پہ نہل کی پرتپش نظروں کو محسوس کر کے وہ مزید خجل سی ہو رہی تھی۔ چاہتی تھی کہ فوراً وہاں سے 9-2-11 ہو، لیکن نہل کی گھمبیر آواز پہ تھوک نگلتے ہوئے رکنا پڑا۔ کیا ہوا؟ مجھے کافی کام ہے سر نہیں نہل، وہ گڑبڑا کے کہہ رہی تھی۔ جسے سنتا اور اسے بغور دیکھتا وہ قدم بقدم اس تک آ رہا تھا۔ وہ نہل سے نظریں چراتے ہوئے فوراً پیچھے ہوئی تو اس کی کمر ٹیبل سے جا لگی۔ وہ نظریں جھکائے دھڑکتے دل کے ساتھ نہل کے جوتوں کو دیکھتی گئی جو اس کی جانب بڑھے چلے آ رہے تھے۔ 2 قدموں کے فاصلے پہ آ کے وہ رک گئے۔ تم جیلس ہو؟ کس نے کہا؟ نہل کا سوال اسے صاف اپنا مذاق اڑاتا ہوا لگا تھا، اس لیے اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے گردن اٹھاتے ہوئے غرائی تھی۔
ابھی جو تم نے حرکت کی اس نے، نہل نے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تو تھا لڑکھڑا گئی تھی میں، وہ پورے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، تم نے کہا تھا کہ تمہارا پیر مڑ گیا تھا۔ ایک تو وہ باتوں کی باریکیاں کچھ زیادہ ہی جاننے لگا تھا۔ دونوں برابر ہیں، اور بھلا میں کیوں جیلس ہوں گی؟ کہیں تمہیں یہ تو نہیں لگ رہا کہ میں تمہاری وجہ سے جیلس ہونے لگوں گی؟ نو وے، یسیرا اگلے ہی پل کہہ کے استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ وہی تو، تم بھلا میرے لیے کیوں جلو گی؟ نہل کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ خوش فہمی پالنا اچھا ہوتا ہے، مگر اس قدر خوش فہمی قطعی نقصان دہ ہے نہل خان، جتانے والے انداز میں اسے کہتی وہ اس کی سائیڈ سے نکلتی چلی گئی۔ نہل بیٹا، کیا تم بیزی ہو؟ وہ آفس میں ورکرز کے ساتھ مصروف تھا کہ تب اس کے سیل فون پہ سکینہ بیگم کی کال آئی۔ جی ہاں کہیے۔ وہ پریشان ہوا کہ سکینہ کے اچانک سے کال کرنے پہ۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو فوراً گھر چلے آؤ۔ سکینہ بیگم کے کہنے پہ اگلے ہی پل وہ سب کام چھوڑ کے گھر کی جانب بھاگا۔ یسیرا کے چیک دے کے جانے کے بعد ہی نہل نے اسے سکینہ بیگم کے حوالے کر دیا تھا، یہ کہہ کے کہ اب وہی اس کی ماں ہے، جسے سن کے سکینہ بیگم بری طرح آبدیدہ ہو گئی تھی۔ آج تک ان کے بیٹوں تک نے انہیں پوری کی پوری کمائی لا کے ہاتھ میں نہیں رکھی تھی، اور نہل نے تو سب کچھ ان کے حوالے کر دیا تھا۔ تب سے سکینہ بیگم مزید نہل کے لیے حساس ہو گئی تھی۔ البتہ چیک انہوں نے نہل کو واپس کر دیا تھا کہ اسے آئندہ زندگی میں کام آئے گا، اور اب گھر آ کے اسے پتہ چلا کہ سکینہ بیگم کی آئندہ زندگی سے کیا مراد تھا۔ بیٹا، اس سے ملو، یہ رمیسا ہے۔ سکینہ بیگم اس کا تعارف ایک خوبصورت سی گلابی رنگت والی لڑکی سے کروا رہی تھی، جو شلوار قمیض میں ملبوس، سر پہ دوپٹہ لیے، شرمگین مسکراہٹ لبوں پہ سجائے، نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے ناسمجھی سے سکینہ بیگم کو دیکھا۔ آج تک اس طرح سکینہ بیگم نے اسے کسی لڑکی سے نہیں ملوایا تھا۔ یہ رمیسا آپی ہیں، ہمارے خاندان کی سب سے لائق اور خوبصورت لڑکی۔ تائی امی نے انہیں آپ کے لیے چنا ہے۔ اس کے پیچھے آ کے کھڑی ہوتی ہانیہ نے دھیرے سے کہا، جس پہ نہل نے پریشان نظروں سے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ تائی امی چاہتی ہیں اب آپ جلدی سے اپنا گھر بسا لیں۔ دراصل اس دن یسیرا آئی تھی نا گھر پہ، وہ تائی امی کو بالکل پسند نہیں آئی۔ ان کے خیال سے کہیں ایسی چلتر باز لڑکی آپ معصوم کو اپنے جال میں نہ پھنسا لے، اس سے پہلے وہ آپ کا انتظام کرنا چاہتی ہیں۔ بیٹا وہاں کیوں کھڑے ہو، یہاں آ کے بیٹھو۔ سکینہ بیگم کے کہنے پہ اس نے انہیں دیکھا، جو بہت پرجوش سی لگ رہی تھیں۔ لکھ کے رکھ لیں، معاذ بھائی کے ساتھ آپ کی شادی کروا کے چھوڑیں گی، چٹ منگنی پٹ بیاہ۔ پیچھے سے آتی ہانیہ کی آواز سنتا وہ سنگل صوفے پہ جا بیٹھا۔ ہانیہ، جا دیکھ تو بیٹا، کچن میں پلاؤ دم پہ رکھا ہوا تھا۔ سکینہ بیگم کے کہنے پہ ہانیہ انہیں گھورتی ہوئی گئی، جیسے کہہ رہی ہو میں اچھے سے جانتی ہوں آپ کی پلاننگ۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی، میں نے تمہارے لیے گاجر کا حلوہ بنایا تھا، میں ابھی گرم کر کے لاتی ہوں، جب تک تم دونوں باتیں کرو۔ اگلے ہی پل سکینہ بیگم بھی اٹھ کے چلی گئی۔ نہل نے پریشانی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ عجیب سی سچویشن تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ السلام علیکم۔ اس نے رمیسا کو دیکھا، وہ خود بھی جیسے گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے دیکھنے پہ فوراً سلام کر گئی۔ وعلیکم السلام۔ نہل لمبی سانس کھینچتا اس پریشانی سے نکلنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ اس نے دھیمے سے جواب دیا، آپ کا نام کیا ہے؟ رمیسا۔ نہل کے پوچھنے پہ اس نے ایک عجیب سی نظر سے اسے دیکھنے کے بعد جواب دیا، کیونکہ ابھی تو اسے سکینہ بیگم نے نام کے ساتھ تعارف کروایا تھا۔ اوہ سوری، میں نے دھیان نہیں دیا تھا۔ نہل فوراً پشیمانی سے معافی مانگ گیا۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ نہل نے قالین کے ڈیزائن پہ نظریں پھیرتے ہوئے قطعی بے دلی سے پوچھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہاں سے بھاگ کھڑا ہو، مگر سکینہ بیگم کی وجہ سے مارے باندھے بیٹھا تھا۔ ماسٹرز کے لاسٹ ایئر میں ہوں۔ چونکہ نہل کی نگاہیں قالین پہ تھیں تو رمیسا نے دھیمی نظریں اٹھا کے نہل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے نہل کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا، مگر اسے دیکھ پہلی مرتبہ رہی تھی۔ سکینہ بیگم نے اسے خصوصاً تغلق ہاؤس نہل کے لیے ہی بلوایا تھا۔ وائٹ بٹنوں والی شرٹ، بلو ٹائی، بلو کوٹ پینٹ میں
وہ نہایت وجیح اور ڈیشنگ لگ رہا تھا. مہذب سلجھا ہوا سا سادگی لیے ہوئے اس کی شخصیت رمیسا کو وہ پہلی ہی ملاقات میں پسند آیا تھا، بلکہ وہ اسے ہی کیا کسی کو بھی پسند آتا. گڈ، نہل نے کہتے ہوئے اپنی کلائی آگے کر کے کلائی پہ بندھی واچ دیکھتے ہوئے کہا. مجھے دراصل کچھ بہت ضروری کام ہے، معذرت چاہتا ہوں. اگلے ہی پل نہل نے رمیسا پہ اچٹتی سی نگاہ ڈال کے کہا، جس پہ رمیسا گڑبڑائی کہ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی. خجالت سے فوراً سر ہلا گئی. رمیسا کی شرمندگی کو نوٹس کیے بغیر وہ جانے کے لیے اٹھ گیا. نہل بیٹا جا رہے ہو؟ ابھی وہ ایگزٹ ڈور تک گیا ہی تھا کہ سکینہ بیگم کی آواز پہ اس نے مڑ کے دیکھا. امی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں رات کو اس حلوے کو کھا سکتا ہوں؟ اس نے سکینہ بیگم کے ہاتھ میں موجود ٹرے میں رکھے گاجر کے حلوے کی پلیٹ پہ نظر ڈال کے کہا. میرا معصوم سا بچہ، بالکل رات میں کھا لینا، لیکن 1 منٹ رکو. وہ ٹرے رمیسا کے سامنے رکھتی ہوئی بولی. رومی کیسی لگی؟ مجھے تو بے حد پسند ہے یہ بچی، سگڑ، سمجھدار، اعلیٰ مزاج کی حامل، بہت پیاری بچی ہے، بالکل تمہاری طرح. اگر مجھے تمہارے جیسا کوئی نیک فرما بردار اولاد ہوتی تو میں... کس کی بات کر رہی امی؟ میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں. وہ نہل سے سوال کرتی پھر خود ہی جواب دیتی آپ دیدہ ہو رہی تھیں کہ نہل ان کی آخری بات سن کے قطعی بے چین ہو کے بات کاٹتا ہوا بولا. میرا پیارا سا بیٹا، ماں قربان جائے. سکینہ بیگم تو جیسے نہل کی بات پہ قربان ہوئی. ٹھیک ہے، پھر تم میرے بیٹے ہو اور مجھے حق ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے اپنی پسند کی لڑکی ڈھونڈوں، ہے نا؟ سکینہ بیگم کی اگلی بات پہ وہ بری طرح سے چکرایا تھا. سکینہ بیگم نے اسے اتنے اچھے سے گھیرا تھا کہ نہل کے پاس کچھ بچا ہی نہیں تھا اسبات میں جواب دینے کے سوا. میرا معصوم سا بچہ، اللہ تمہیں بری نظروں سے بچائے. نہل کا مثبت جواب سن کے تو جیسے وہ نہل کی بلائیں لیتی اسے دعائیں دیتی پلٹ گئیں. آپ بھی معاذ بھائی کی طرح پھنس گئے. انہوں نے معاذ بھائی کو بھی اپنی پسند کی لڑکی سے شادی پہ اسی طرح راضی کیا تھا. اس کے پیچھے آ کے کھڑی ہوتی ہانیہ نے افسوس سے کہا، کیا آپ 2 بیوی کو سنبھال پائیں گے بھائی؟ ہانیہ نے نہایت مزے سے پریشان سے کھڑے نہل سے پوچھا تھا. شام میں اسے مریحہ کی کال آئی جو اصرار کر رہی تھی کہ وہ پارٹی میں آئے، مگر نہل جس کا فیوز پہلے ہی سکینہ بیگم اڑا چکی تھی وہ سخت بیزار ہوتا ہوا صاف منع کر گیا تھا. چھٹی کا وقت ہو چکا تھا مگر اس کا قطعی تغلق ہاؤس جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا. کیا تم گھر نہیں جا رہے؟ وہ چیئر سے ٹیک لگائے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے سکینہ بیگم کو یہ بتائے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور مزید شادی کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ یسیرا کی آواز پہ اس نے نگاہ اٹھا کے یسیرا کو دیکھا جو شاید گھر جانے کے لیے تیار تھی. کہ اگر یسیرا کو یہ پتہ چلا کہ وہ شادی کر رہا ہے تو کیا اسے فرق پڑے گا؟ نہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اپنے اندر ابھرتے سوال کا اندر ہی اس نے تلخی سے خود کو جواب دیا. ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی، تمہیں تو مریحہ کی پارٹی میں جانا ہے. نہل کو یک ٹک اپنی جانب دیکھتے دیکھ کے جیسے اسے فوراً سے یاد آیا، تبھی تیوری چڑھا کے کہا، صحیح کہا، مجھے پارٹی میں جانا ہے. یسیرا کے چہرے کے تاثرات ہی تھے جس نے اچانک نہل سے یہ کہلوا دیا، اور نہل نے صاف دیکھا کہ اس کے جواب پہ یسیرا کی ناگواری مزید بڑھی. تمہارے چہرے پہ یہ جو تاثرات ہیں وہ اگر جلن کے سبب نہیں ہیں تو پھر کس لیے ہیں؟ تمہاری خوش فہمی دور کرنے کے لیے بتا دوں کہ یہ جیلسی والے تاثرات نہیں ہیں، بلکہ یہ تاثرات اس لیے ہیں کہ مجھے تمہارے لیے ڈیوٹی آفس ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی انجام دینی ہوگی. یسیرا جیسے غرائی تھی. ہاں صحیح کہا، میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں کہ تم کم از کم میرے معاملے میں تو نہیں جلو گی. نہل کا لہجہ سپاٹ ہوا. اسے فوراً یاد آیا کہ یسیرا تو حدید خان کو پسند کرتی تھی. اگلے ہی پل وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا آفس روم سے نکل گیا. دیکھو، ہم پارٹی میں جائیں گے اور آ جائیں گے. میری وارڈن مجھے رات دیر تک باہر رکنے کی اجازت نہیں دیتی. یسیرا کار میں اس کے بازو کی سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے جیسے تنبیہ کر رہی تھی. فار یور کائنڈ انفارمیشن مس یسیرا حیات، باس میں ہوں، آپ نہیں ہیں.
نہل نے سرد لہجے میں جیسے اسے جتایا تھا، جس پہ تو یسیرا بری طرح سے تپ اٹھی۔ گو ٹو دا ہیل، یسیرا نے جیسے دانت پیسا۔ کل تک وہ اسے نیچا دکھانے کے موقع ڈھونڈتی تھی، مگر اب لگتا ہے بازی نہل کے ہاتھ میں پہنچ چکی ہے۔ ہیل میں بھی جا سکتا ہوں اگر تم ساتھ چلو تو، نہل نے سرد آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس پہ وہ تنفر سے گردن موڑ گئی۔ آئی کانٹ بلیو نہل، یہ آپ ہیں؟ مریحہ تو جیسے اسے دیکھ کے کھل ہی اٹھی تھی، جس پہ نہل بمشکل مسکرایا تھا۔ بمشکل یوں کہ پارٹی 5 اسٹار ہوٹل کے بار میں تھی۔ اگر اسے یہ پہلے سے پتا ہوتا تو وہ کبھی بھی یسیرا کے ساتھ ادھر کا رخ تو کیا مر کے بھی نہیں کرتا۔ مریحہ اسے ایک ٹیبل تک لے آئی۔ چیئر پہ بیٹھتے ہوئے اس نے فوراً سوچا کہ بس وہ 5 منٹ میں اس لانتی جگہ سے نکل جائے گا۔ ہمارے یہاں ماتحت مالکان کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ یسیرا کو بھی جیسے یہ جگہ بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ اس کی پیشانی پہ بدستور ناگواری کی لکیریں سجی ہوئی تھیں۔ اس نے جیسے ہی نہل کے بازو کی چیئر گھسیٹ کے بیٹھنا چاہا تو مریحہ نہایت حقارت آمیز انداز میں اس سے مخاطب ہوئی، جس پہ یسیرا نے نہل کو دیکھا۔ اسے لگا شاید وہ مریحہ کی مخالفت کرے گا، مگر وہ گردن اس بات میں ہلاتا ہوا بولا بھی تو یہ کہ بالکل صحیح کہا آپ نے مس مریحہ، بالکل جیسے آپ چاہیں سر۔ تب کے کہتی ہوئی وہ نہل کی چیئر کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی۔ کیا پئیں گے آپ؟ مریحہ نے نہایت لگاوٹ سے پوچھا۔ کافی۔ اوہ آپ تو بہت بھولے ہیں نہل، یہاں کافی نہیں ملتی، مریحہ مانی خیزی سے کہتی قریب سے جاتے ویٹر کی ٹرے سے مشروب کا گلاس اٹھا کے اس کے سامنے رکھ گئی۔ نہل واقعی نہیں سمجھا تھا کہ مریحہ آخر کیا کہنا چاہتی تھی۔ وہ پہلی مرتبہ ایسی جگہ پہ آیا تھا، البتہ اسے یہ جگہ قطعی پسند نہیں آئی تھی، مگر اس جگہ کے رولز وغیرہ سے وہ کافی انجان تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مریحہ کے دیے گئے مشروب کے گلاس میں سے گھونٹ بھرتا، تبھی یسیرا جھک کے اس سے گلاس لیتی، گلاس کو مریحہ کے سامنے پٹک گئی۔ سر صرف لائم جوس پیتے ہیں۔ یسیرا جوس کا گلاس حیران سے نہل کو تھماتے ہوئے مریحہ سے تلخی سے بولی، جس پہ مریحہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ آخر یہ لڑکی کیا سیکرٹری کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی گارڈ کے فرائض بھی انجام دیتی ہے؟ کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ یہ سیکرٹری کم اور آپ کی گارجین زیادہ ہے۔ کیا آپ ہر بات میں اس 2 ٹکے کی سیکرٹری کے محتاج ہیں؟ مریحہ نہایت تحقیر زدہ انداز میں چلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آس پاس کے لوگ اس کے چلانے پہ جیسے ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ نہیں، بالکل نہیں، میں اپنی سیکرٹری کا محتاج نہیں ہوں، ہم دونوں ہی انڈیپینڈنٹ ہیں، نہل غصے کی شدت سے تمتمائے یسیرا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہے نا مس یسیرا؟ اس نے جیسے جتاتے ہوئے پوچھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا، یا شاید وہ جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یسیرا مریحہ کے سامنے اس پہ حق جتائے، سیکرٹری بن کے نہیں بلکہ ایک بیوی بن کے۔ آپ ایک کام کیوں نہیں کرتی؟ آپ بھی کہیں دوسری جگہ جا کے انجوائے کریں اور مجھے بھی مریحہ کے ساتھ انجوائے کرنے دیں۔ جیسا آپ کہیں سر۔ وہ دانت پہ دانت جمائے جیسے ضبط کی انتہا پہ تھی۔ سر اس بات میں ہلاتی وہ پلٹ گئی۔ اس کے دور جانے پہ نہل نے اپنے اندر تاریکی اترتی محسوس کی۔ وہ چاہتا کیا تھا اور ہو کیا رہا تھا؟ یسیرا کبھی بھی اس کے لیے کوئی اسٹینڈ نہیں لے گی، اور بھلا وہ لے بھی کیوں؟ وہ اسے پسند تھوڑی نہ کرتی تھی، اور نہ ہی وہ اس کے لائق تھا۔ اس کے لائق تو حدید خان تھا نا، ایک دہکتی ہوئی آگ تھی جو اس خیال کے ساتھ ہی اس کے اندر بھڑک اٹھی تھی۔ 1 منٹ میں ابھی آئی، مریحہ دل فریب مسکراہٹ طاری کیے کہتی اٹھ گئی۔ اس نے بھی اٹھ کے چیئر چینج کی، کیونکہ وہ جس طرح سے بیٹھا ہوا تھا اس سے یسیرا بالکل بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ چیئر کے اس اینگل پہ جا بیٹھا جہاں سے یسیرا اسے صاف نظر آ سکے۔ وہ چاہے کتنا بھی یسیرا سے ناراض کیوں نہ ہو، وہ اسے اس جگہ نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اسے وہ سامنے ہی بار کاؤنٹر پہ نظر آ گئی۔ اس کا چہرہ ابھی بھی غصے سے تمتما رہا تھا۔ اس نے بار مین سے کچھ مانگا، شاید بار مین نے اس کے سامنے لائم جوس کا گلاس رکھا تھا۔ ندیم، نہل کی سیکرٹری کو سنبھالو، کم از کم میں آج کی رات اپنے اور نہل کے درمیان اس کی مداخلت بالکل پسند نہیں کروں گی۔ مریحہ آگ اگلتی نظروں سے کاؤنٹر بار کے سامنے کھڑی یسیرا کو دیکھتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے باڈی گارڈ سے مخاطب تھی۔
جیسے آپ کہیں میم، ندیم نے گردن موڑ کے نہل کی خوبصورت سیکرٹری کو خوشی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بہت ہی گھٹیا عورت ہے یہ، اب چوتھا مہینہ ہونے والا ہے مگر ابھی تک مجھے تنخواہ نہیں دی۔ پارٹی کرنے کے لیے اس عورت کے پاس پیسے موجود ہیں مگر ملازموں کو دینے کے لیے تنخواہ موجود نہیں ہے۔ وہ ایک اچھا خاصا سا باڈی بلڈر ٹائپ کا نوجوان تھا جو نہایت جلے بھلے انداز میں دور نہل کے ساتھ بیٹھی ہوئی مریحہ کو دیکھ کر برا بھلا کہتا ہوا بار کاؤنٹر پہ آ کے کھڑا ہوا۔ اس کی بات سن کے یسیرا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اس عورت کو دیکھنا چاہا، اور تبھی اس کے لائم جوس میں ندیم نے ہاتھ کی صفائی دکھائی کہ یسیرا، جس کو اپنی چالاکی پہ بڑا ناز تھا، اس کو احساس تک نہیں ہوا کہ اس کے لائم جوس میں مدہوشی کی دوائی ملائی گئی تھی۔ وہ اس چڑیل کے لیے کام کرتے ہو تم؟ یسیرا نے نہل کو نہایت خوش دلی سے مریحہ سے بات کرتے دیکھ کے مزید جلے ہوئے واپس گردن سامنے کی جانب کرتے ہوئے ندیم سے پوچھا۔ صحیح کہا آپ نے میڈم، وہ عورت کسی چڑیل سے کم نہیں ہے، ندیم نے اپنے لہجے کو نہایت قابل رحم بناتے ہوئے کہا۔ تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے تم اس کی ملازمت؟ یسیرا نے برا سا منہ بنائے ہوئے کہا اور اپنے جوس کے گلاس کو لبوں سے لگا گئی۔ مجھے دیر تو نہیں ہو گئی؟ مریحہ نے نہل کے سامنے والی چیئر پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، نہل جو یسیرا کو دیکھ رہا تھا مریحہ کی جانب متوجہ ہوتے بولا۔ اب میں چلنا چاہوں گا، نہل نے اپنی واچ میں وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے ابھی تو ہم نے صحیح سے پارٹی کا لطف ہی نہیں اٹھایا، مریحہ فوراً اٹھلا کے بولی۔ ایکچولی آج کا کافی کام کا برڈن ہے تو رات گئے تک کام کرنا پڑتا ہے، نہل نے مریحہ سے کہتے ہوئے سامنے بار کی جانب دیکھا جہاں یسیرا کے ساتھ کچھ فاصلے پہ کسی لڑکے کو اس سے مخاطب ہوتے دیکھ اس کی پیشانی پہ بل پڑے تھے۔ اب واقعی مجھے یہاں سے چلنا چاہیے، نہل سرد لہجے میں کہتا فوراً اٹھ کے کھڑا ہوا۔ میری بات تو سنیں نہل۔ مریحہ دیکھ چکی تھی کہ نہل کے تاثرات یسیرا کے ساتھ ندیم کو کھڑے دیکھ کے بدلے تھے، سو وہ فوراً اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے پکارتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام گئی، جس پہ نہل نے چونک کے مریحہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ مس مریحہ، مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی غیر عورت مجھے ذرا سا بھی ٹچ کرے، نہل نہایت ناپسندیدگی اور سرد مہری سے کہتا، جھک کے ٹیبل پہ موجود ٹیشو پیپر اٹھا کے اپنا وہ ہاتھ جسے مریحہ نے پکڑا تھا اسے ٹیشو سے صاف کرتا ہوا بولا، جس پہ مریحہ کا چہرہ شدید احساس ہتک سے سرخ پڑا۔ اور وہ جو آفس میں اپنی سیکرٹری کے ساتھ تم گل چھڑے اڑاتے ہو اسے تم کیا کہو گے؟ مریحہ کے الفاظ اور لہجے پہ نہل نے حیرت سے سر اٹھا کے اسے دیکھا تھا کہ انسان اتنی جلدی اپنی کھال اتار پھینکتے ہیں، اور پھر اگلے ہی پل اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ پہلی بات یہ کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا، اور اگر کر بھی رہا ہوتا تو وہ سیکرٹری، نہایت شدید غصے کے سبب اس کے چہرے اور گردن کی نسیں ابھر آئی تھیں۔ وہ پہلی مرتبہ اتنے غصے میں آیا تھا، شدید غصے میں۔ دھیمے مگر ٹھنڈے لہجے میں مریحہ سے کہتا، اس نے ایک پل کے لیے گردن موڑ کے اپنی سیکرٹری کو دیکھنا چاہا مگر وہ بار کاؤنٹر کے پاس نہیں تھی۔ اس نے ٹھٹک کے پورے بار میں نظریں دوڑائیں مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ میری سیکرٹری کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا، وہ کوئی چھوٹی بچی تھوڑی ہے جس پہ اس لیے نگاہ رکھی جائے کہ وہ کہیں گم نہ ہو جائے۔ وہ ایک نوجوان لڑکی ہے، اور وہ بھی ایسی لڑکی جو اپنے ہی باس۔ بس، نہل کے اضطراب سے پوچھنے پہ وہ نہایت کمینگی سے کہہ رہی تھی کہ نہل نہایت غیظ و غضب میں پوری طاقت سے شیشے کے ٹیبل پہ مکہ مار گیا۔ ٹیبل نہایت آواز کے ساتھ چھناکے سے ٹوٹا۔ وہاں موجود سارے افراد ساکت سے ہو کے ان کی جانب متوجہ ہوئے، جہاں مریحہ نہل کا اتنا شدید اشتعال دیکھ کے خوف سے تھوک نکل رہی تھی۔ اگر آگے ایک بھی لفظ کہا تو، نہل نے دانت بھینچ کے جیسے نہایت مشکل سے اپنے غصے کو برداشت کر رکھا تھا، اگر تم ایک عورت نہیں ہوتی تو آج تمہیں مجھ سے کوئی بچا نہیں پاتا، نہل مٹھیاں بھینچتے غرا کے کہتا، ایک نفرت زدہ کراہت آمیز نظر اس پہ ڈالتا، یسیرا کو ڈھونڈنے کے لیے بار سے باہر نکل آیا۔ وہ بےتابی سے یسیرا کے سیل فون پہ کال ملا رہا تھا، جس پہ رنگ تو ہو رہی تھی مگر کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ یسیرا کہاں ہو تم؟ اگلے ہی پل وہ پاگلوں کی طرح پورے ہوٹل میں گھومتا ایک ایک سے یسیرا کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ کیا آپ نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ نہل پاگلوں کی طرح یسیرا کی فوٹو جو اس نے واٹس ایپ ڈی پی پہ لگا رکھی تھی ایک ایک کو دکھاتا پوچھ رہا تھا۔
اور جب جب سامنے والا نفی میں گردن ہلاتا تو نہل کا دل جیسے پاتال میں جا ڈوبتا۔ اندر ہی اندر اس کا دل مسلسل لرزتے ہوئے اللہ سے اس کی سلامتی کے لیے دعا گو تھا۔ اب دھیرے دھیرے جیسے وہ نا امید ہو رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ نا امید ہو رہا تھا اس کے اندر جیسے اس کی قوت بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ اس طرح سفید پڑ چکا تھا جیسے خون کا آخری قطرہ تک اس کے اندر سے نچوڑ لیا گیا ہو۔ کیا آپ نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ وہ لرزتے قدموں سے ریسیپشن گرل سے پوچھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سامنے سے وہ بھی یہی کہے گی جو ابھی تک باقی لوگ کہتے آئے تھے۔ یس سر، میں انہیں جانتی ہوں۔ نہل سن کے بے جان سا آگے بڑھ گیا۔ یس سر، میں انہیں جانتی ہوں۔ چند قدم چلنے کے بعد اس لڑکی کی آواز دوبارہ اس کے دماغ میں گونجی۔ کیا؟ وہ الٹے قدموں اس لڑکی تک واپس پہنچا۔ آپ نے ابھی کیا کہا؟ یہی سر کہ میں مس یسیرا حیات کو جانتی ہوں، وہ آپ کو روم نمبر 22 میں مل جائیں گی۔ نہل کے بے قراری سے پوچھنے پہ ریسیپشن گرل پیشہ ورانہ مسکراہٹ لبوں پہ سجائے بولی، اور ساتھ ہی روم کی چابی نہل کے حوالے کر دی۔ اسے سن کے ایسے لگا جیسے نہل کے اندر زندگی کی رمق دوڑ گئی ہو۔ اگلے ہی پل چابی لیتا لوگوں کی پرواہ کیے بغیر کوریڈور میں دوڑنے لگا۔ آس پاس کے لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مطلوبہ روم کے سامنے رکتے ہوئے اس نے خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ کی ہول میں کی پھنسائی۔ یسیرا؟ وہ ایک سویٹ روم تھا۔ روم میں داخل ہوتے ہوئے اس نے یسیرا کو لڑکھڑاتے لہجے میں پکارا تھا۔ یسیرا؟ ایک کے بعد ایک کمرہ دیکھنے کے بعد اور اسے وہاں نہ پا کر اس کی آواز تیز ہوتی گئی۔ لہجے میں وحشت صاف محسوس کی جا سکتی تھی جو دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی۔ اب صرف بیڈ روم رہ گیا تھا۔ یسیرا؟ تیزی سے بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے اونچی وحشت ناک آواز میں ایک مرتبہ پھر اسے پکارا، مگر وہ اسے بیڈ روم میں بھی کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ بیڈ روم سے نکلتا تبھی اسے واش روم کے بند دروازے کے اس پار کچھ گرنے جیسی آواز آئی۔ خوف اور امید سے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ واش روم نہایت ہی شاندار تھا، جا بجا گلاب کے پھول، پتیوں اور کینڈل سے سجا تھا۔ بھینی بھینی دل فریب خوشبو پورے واش روم میں پھیلی ہوئی تھی۔ یسیرا؟ اس نے بے یقینی سے پانی سے بھرے باتھ ٹب میں موجود یسیرا کو دیکھا جس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ تیزی سے اس تک جاتا گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ یسیرا؟ اسے پکارتا، ٹب کے کنارے اس کے بھیگے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھامتا وہ اس کی بھیگی پیشانی پہ اپنے تپتے لب رکھ گیا تھا۔ اس کی ساری شدتیں، بے قراری، وحشتیں، خوف اس تپتے جھلستے لمس میں موجود تھا۔ یسیرا؟ کچھ پلوں بعد جب اس کا دل پرسکون ہوا تو اس نے یسیرا کو بغور دیکھا جو بری طرح بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے یسیرا کا رخسار دھیرے سے تھپ تھپاتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کی، جس میں اگلے ہی پل وہ کامیاب بھی ہوا۔ وہ نیم و سرخ ڈوروں والی آنکھیں کھول کے اسے دیکھتے ہوئے نہایت دلکشی سے مسکرائی، جس پہ نہل کا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ تو تم ٹھیک تو ہو، اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ بمشکل خشک ہوتے حلق کو تر کرتے ہوئے نہل نے پوچھا۔ تم آ گئے؟ یسیرا مسکرا کے لفظوں کو لمبا کھینچ کے کہتی اگلے ہی پل باتھ ٹب سے اٹھنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی، جسے محسوس کر کے نہل نے اس کی مدد کی۔ وہ چلتے ہوئے بار بار لڑکھڑا جاتی تھی۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟ جس پہ نہل نے اسے بازو سے اٹھا کے بیڈ روم میں لے کے آیا اور بیڈ پہ بٹھاتا ہوا تشویش سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم بہت برے ہو، اور ایک نمبر کے بے وقوف بھی۔ وہ جیسے غصے میں آتی اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھولتی، بیڈ سے اٹھ کے کھڑے ہوتے نہل کی جانب انگلی کر کے بولی۔ میں جانتا ہوں، نہل چڑا تھا، تم کچھ نہیں جانتے، بے وقوف۔ وہ کہتے ہوئے نہل کی جانب قدم بڑھا رہی تھی کہ ڈول گئی۔ وہ گر نہ جائے اس سبب نہل نے آگے بڑھ کے اسے فوراً سنبھالا تھا۔ بولنا آ گیا، چلنا آ گیا، جھگڑنا بھی آ گیا، مگر دماغ چلانا نہیں آیا۔ وہ گردن اونچا کیے، ماتھے پہ تیوری چڑھائے، آنکھوں کو چھوٹا کیے نہل کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور تو اور فلرٹ کرنا بھی آ گیا، ہاں؟ اس کی تیوری جیسے مزید چڑھی، ساتھ ہی نہل کی ٹائی پکڑ کے کھینچا، جس کے سبب نہل کا چہرہ اس کے قریب ہو گیا۔ اب ہینڈسم بھی تو ہو گئے ہو تم، اچھے بھی تو لگنے لگے ہو۔
اس کا چہرہ نہایت قریب سے دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ اس کے ماتھے سے سارے بل غائب ہوئے۔ کسے اچھا لگنے لگا ہوں؟ تمہیں؟ نہل نے تیزی سے دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ آئی وانٹ ٹو کس یو۔ کیا؟ نہایت دھیان سے یسیرا کو دیکھتے نہل کے جیسے ہوش اڑے تھے۔ وہ بے ساختہ لڑکھڑا کے پیچھے ہوا اور اگلے ہی پل پیچھے بیڈ ہونے کے سبب بیڈ پہ جا گرا۔ بیڈ پہ گرا نہل خشک ہوتے حلق کے ساتھ یسیرا کو لڑکھڑا کے قریب آتے دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ساکت ہوتے وجود کے ساتھ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا، یسیرا ایک ہاتھ بیڈ کی سائڈ پہ ٹیک کے اس پہ جھکی اور دوسرے ہاتھ میں اس کی ٹائی کو فولڈ کرتے ہوئے اسے ہلکا سا جھٹکا دیا۔ بے وقوف نہل خان، وہ کہتی ہوئی اس پہ جھکی اور نہل نے بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر تبھی اسے محسوس ہوا کہ وہ اس کے بازو پہ آ کے گری۔ تھوک نگلتے ہوئے اس نے گردن موڑ کے دیکھا، جہاں یسیرا کو آنکھیں بند کیے خراٹے لیتے دیکھ کے نہل کی جیسے جان میں جان آئی۔ وہ دھیرے سے اسے اچھے سے بیڈ پہ لٹاتا، پھر کمبل اوڑھاتا باہر نکل آیا۔ وقت کافی لگا تھا اسے اپنی دھڑکنوں کو اور خود کو نارمل کرنے میں۔ بے شک یسیرا حیات کا ہر روپ پہلے سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا تھا۔ ہاں تبریز میں ہوں، میں لوکیشن ٹیکسٹ کر رہا ہوں، اس لوکیشن پہ ہانیہ کو ساتھ لے کے آ جاؤ۔ پھر اگلے ہی پل وہ تبریز کو کال کرتا ہوا نظر آیا۔ تمہیں بھابھی روم میں نشے کی حالت میں ملی؟ ہاں، تبریز کے پوچھنے پہ نہل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ خود سے تو نشہ کرنے سے رہی، کیا تمہیں کسی پہ شک ہے؟ تبریز کسی جاسوس کی کامیاب ایکٹنگ کرتا تھوڑی پہ انگلی مارتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاں، اس لڑکے پہ جو یسیرا کے پاس کھڑا تھا۔ نہل نے فوراً کہا، چلو CCTV فوٹیج دیکھ لیتے ہیں، اس سے حقیقت واضح ہو جائے گی۔ نہل ہانیہ کو یسیرا کے پاس چھوڑتا تبریز کو ساتھ لیے ہوٹل کے کنٹرول روم میں پہنچا۔ ویسے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ پھر اس روم میں کیسے پہنچی؟ یہ تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ تبریز کے اس سوال کا جواب تو وہ خود کب سے ڈھونڈ رہا تھا، اور ریسیپشن گرل نے بھی تمہارے پوچھتے ہی تمہیں کمرے کی چابی فوراً تھما دی، جیسے اسے پہلے سے کسی نے اس متعلق تاکید کر دی ہو۔ تبریز کو خاموشی سے سنا گیا۔ کنٹرول روم میں پہنچ کے منتوں سے کام نہ چلتے ہوئے تبریز نے دھونس دھڑلے سے کام لیا۔ خیر بڑی مشکل سے آخرکار انہیں وہ فوٹیج مل ہی گیا تھا جس میں وہ لڑکا صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ تو مریحہ کا باڈی گارڈ ہے، تبریز نے حیرت سے کہا تھا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کی ہمت کیسے ہوئی ایسا کرنے کی؟ جب انہوں نے صاف دیکھا کہ یسیرا کے مڑتے ہی اس نے یسیرا کے ڈرنک میں کچھ ملایا تھا، نہل تو جیسے قطعی بے قابو ہوا۔ صبر رکھ، دیکھنے تو دے آگے کیا ہوا۔ کیا بھابھی کو اسی نے روم تک پہنچایا؟ تبریز کے کہنے پہ دانت بھینچے نہل جیسے نہایت مشکل سے ضبط کرتا فوٹیج دیکھنے لگا، جہاں اگلے ہی پل ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں جب انہوں نے یسیرا کو بار ٹینڈر سے گلوز لے کے پہنتے دیکھا، اور اگلے ہی پل انہوں نے دیکھا کہ ان گلوز پہنے ہاتھوں سے پوری طاقت سے اس نے ندیم کو تھپڑ دے مارا۔ یار تمہاری بیوی تو کافی جیدار ہے، آنکھیں پھاڑے اسکرین کو دیکھتے ہوئے تبریز نے نہل کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے، جس پہ نہل کے دماغ میں کچھ دیر پہلے کا منظر تازہ ہوا۔ اس میں تو واقعی کوئی شک نہیں تھا، اس کی بیوی جیدار تھی۔ اس نے تبریز کی بات پہ دل و جان سے تصدیق کی تھی۔ کچھ گھنٹے پہلے یسیرا نے جیسے جوس ختم کیا اسے عجیب سا لگنے لگا۔ ایک نگاہ ندیم پہ ڈالنے کے بعد جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس نے گلاس کو دیکھا۔ اس کے دماغ میں اچانک ہی کچھ کھٹکا۔ کیا تم مجھے ٹیشو باکس لا دو گے؟ یسیرا نے دور ٹیبل پہ موجود ٹیشو باکس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ندیم سے فرمائش کی، جس میں ندیم جی جان سے اس کی فرمائش پوری کرنے کے لیے دوڑا گیا۔ ندیم کے جانے کے بعد اس نے فوراً گلاس کو ناک کے قریب لا کے سونگھا، جس میں سے کسی میڈیسن کی بو آ رہی تھی۔ تو واقعی اس کے ساتھ گھپلا کیا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے سیل فون نکالتے ہوئے اپنی روم میٹ کو میسج کیا، جس کا بھائی پولیس میں تھا۔ اسے لوکیشن سینڈ کر کے اسے پوری بات ٹیکسٹ کر کے سیل فون کو سائلنٹ کر کے ہینڈ بیگ میں رکھا۔ آپ کا ٹیشو؟ ندیم ٹیشو باکس ہاتھ میں لے کے آیا اور اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، تھینکس۔ مسکرا کے باکس میں سے ٹیشو کھینچتے ہوئے وہ بولی تھی، اور ساتھ ہی نہل کے ساتھ بیٹھی مریحہ کو دیکھا۔ اسے نہ جانے کیوں شروع سے ہی مریحہ پہ شک تھا۔
وہ اتنی جلدی کبھی تہہ تک نہ پہنچتی اگر مریحہ پہ اسے پہلے سے شک نہ ہوتا۔ جس طرح مریحہ اچانک نہ صرف نہل سے مل کے بیٹھی بلکہ نہل پہ فدا ہوئے جا رہی تھی، اس پہ وہ ٹھٹکی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے دوا کا اثر ہونے لگا، اس کا سر چکرا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے کچھ دیر کے لیے دھندلاہٹ چھا جاتی تھی جس پہ وہ سر جھٹک رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ندیم نے بھی محسوس کر لیا، تبھی نہایت خوش ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ٹھیک نہیں ہوں، مجھے اچانک بہت نیند سی آ رہی ہے، یسریٰ نے سر جھٹکتے ہوئے فوراً ناٹک کرتے ہوئے کہا، کیونکہ ابھی اس پہ دوائی کا اتنا اثر نہیں ہوا تھا جتنا وہ ظاہر کر رہی تھی۔ تبھی اس نے ندیم کے پیچھے اپنی روم میٹ کا بھائی دیکھا جو سویلین ڈریس میں تھا۔ پولیس، تمہیں ایک لڑکی کو غیر قانونی طور پہ نشہ دینے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے، سو بنا ہنگامہ کیے چپ چاپ چلے چلو۔ وہ اپنی پولیس آئی ڈی کا کارڈ اور پستول دکھاتا ہوا ندیم سے بولا تھا، جس کا چہرہ فک ہو رہا تھا۔ ایک منٹ بھائی، ذرا رکیے۔ یسریٰ کے دماغ میں اب ہلکی ہلکی غنودگی چھانے لگی تھی۔ اپنا دماغ کنٹرول کرتے ہوئے وہ کہتی، بار ٹینڈر کی جانب مخاطب ہوئی، بھائی ذرا اپنا گلو دینا۔ بار ٹینڈر جو خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، اس نے فوراً اپنا گلو یسریٰ کو دے دیا۔ اس نے گلو پہننے کے بعد آگے بڑھ کے پوری طاقت سے ندیم کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ چونکہ ادھر نہل اور مریحہ کا ہنگامہ مچا تھا تو سارے ادھر متوجہ تھے۔ ادھر کسی کا دھیان ہی نہیں گیا، جہاں تھپڑ کھانے کے بعد ندیم نہایت بپھر کے یسریٰ کو دھمکیاں دے رہا تھا، تم جانتی نہیں ہو تم نے پنگا کس سے لے لیا ہے؟ چل، سب جانتی ہوں میں، بلکہ تیری وہ چڑیل مالکن نہیں جانتی کہ وہ کس سے پنگا لے رہی ہے، یسریٰ مذاق اڑاتے ہوئے بولی، جس پہ ندیم مزید دھمکی دینے لگا، مگر روم میٹ کا بھائی اسے گن پوائنٹ پہ بنا ہنگامہ کیے کھینچ کے لے گیا۔ او ایکچولی میں اپنا ہاتھ گندا نہیں کرنا چاہتی تھی، حیران سے بار ٹینڈر کو گلوز واپس کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، جو اس انوکھے گلو تھپڑ پہ حیران سا نظر آ رہا تھا۔ میں کل آ کے اسے سب اگلوا لوں گی بھائی، بس اس کی خاطر مدارت جم کے کرنا، یسریٰ کے ساتھ ہی ان کے پیچھے جاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اب اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ روم میٹ کا بھائی جو اسے اچھے سے جانتا تھا تشویش سے بولنے لگا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوئیے۔ بند ہوتی آنکھوں کو پھاڑ کے دیکھتے ہوئے وہ بولی تھی، جس پہ وہ سر ہلاتے ہوئے چلے گئے۔ اب وہ کسی بھی پل لمبا لیٹنے والی تھی، یہ وہ اچھے سے جانتی تھی، تو کیوں نہ کوئی اچھی سی جگہ جا کے لمبا لیٹ جایا جائے۔ اس کے دھند سے بھرتے دماغ میں یہ آخری عقل مندانہ خیال آیا، جس پہ عمل کرتے ہوئے وہ لہراتی ہوئی ریسیپشن پہ پہنچی۔ مجھے کمرہ چاہیے۔ آنکھیں کھولتے بند کرتے اس نے ریسیپشن گرل سے کہا، میم آپ کا نام؟ وہ اسے ڈرنک سمجھ کے سر ہلا کے نام پوچھنے لگی۔ یسریٰ حیات، وہ کہتے ہوئے ٹیبل سے سر ٹکا کے آنکھیں موند گئی۔ یہ لیجئے میم آپ کے روم کی کی۔ ریسیپشن گرل نے فوراً سے اسے چابی پکڑائی تاکہ وہ وہاں سے جلدی سے چلی جائے۔ وہ چابی لے کے 2 قدم آگے بڑھی، پھر رکی، پھر واپس مڑی، اور ہاں، مجھے کوئی بلو سوٹ میں ملبوس ٹال براؤن ہینڈسم سا بندہ ڈھونڈتے ہوئے آئے تو اسے روم کی ڈپلیکیٹ کی دے دینا۔ اوکے میم۔ ویسے وہ ٹال براؤن ہینڈسم سا بندہ آپ کا کون ہے؟ ہی از مائی ہسبینڈ، ریسیپشن گرل نے یوں ہی مسکراتے ہوئے پوچھا تھا، جس پہ وہ رک کے اس کی جانب مڑتی اور لہراتے لڑکھڑاتے ہوئے پھر روم تک پہنچ گئی۔ روم میں پہنچ کے وہ سب سے پہلے واش روم میں داخل ہو کے شاور کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ پھر وہ واپس کمرے میں جانا چاہتی تھی، لیکن لڑکھڑا کے بعد ٹب میں جا گری، اور پھر اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں رہا۔ تو اس نے تمہیں بلایا تھا؟ نیند سے اٹھتے اس کی نگاہ گلاس وال کے سامنے کھڑی ہانیہ پہ گئی۔ ہاں، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اس نے کہتے ہوئے اپنے کپڑوں کو دیکھا جو چینج تھے۔ نہل بھائی نے چینج کیے ہیں۔ میں جانتی ہوں یہ تم نے کیا ہے، کیونکہ ابھی اس میں اتنی ہمت تو نہیں آئی، ہانیہ کے شرارت سے کہنے پہ وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ آپ بھائی کو اچھے سے جانتی ہیں؟ بچپن سے۔ وہ قریب ہی پڑا شاپر اٹھا کے بیڈ پہ الٹتے ہوئے بولی، اور اپنی خبر بھی انہیں نہیں لگنے دیتی۔ کیا مطلب؟ وہ ہانیہ کی بات پہ چونکی۔ مطلب یہ کہ آپ اپنے اندر کی ذرا سی بھی بھنک نہیں لگنے دیتی۔ آپ ویسی ہیں نہیں جیسی خود کو ظاہر کرتی ہیں۔ تم کچھ زیادہ ہی سوچتی ہو، ہانیہ کی بات پہ لاپرواہی سے سر جھٹک کے کہتی۔ وہ شاپر سے برآمد ہوئے کپڑے لیے واش روم میں گھسی۔ وہ جینز اور ٹاپ زیادہ استعمال کرتی تھی۔
اس حساب سے لباس اس کے حسب منشا ہی تھا، بلو جینز پہ خوبصورت سا وائٹ ٹاپ، مگر وہ جو ٹاپ تھا وہ گھٹنوں سے بھی نیچے جا رہا تھا، اور ساتھ ہی دوپٹے کے ساتھ وائٹ اسکارف بھی تھا، جسے دیکھ کے اس کی تیوری چڑھی۔ نہل بھائی لے کے آئے تھے رات آپ کے لیے۔ مرر میں دیکھ کر اس کا اسکارف اور دوپٹہ سیٹ کرتی یسیرا نے اس سے کہا، جس کا موڈ بگڑا ہوا سا نظر آ رہا تھا۔ ہاں، دوپٹہ اور اسکارف دیکھ کے ہی سمجھ گئی تھی میں۔ چلیں، وہ کہتی ہوئی اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتے ہوئے بولی اور باہر نکل آئی۔ آپ دور سے خوبصورت ہونے کے باوجود گھمنڈی اور کافی ڈرونی لگتی ہیں۔ وہ لفٹ میں تھے جب ہانیہ نے سیل فون پہ جھکے یسیرا سے کہا۔ اچھا، یسیرا کا لہجہ کافی سرسری سا تھا، جسے دیکھ کے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اسے قطعی فرق پڑتا تھا کہ اس کے آس پاس کے لوگ اس کے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ اور قریب سے آنے پہ آپ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتی ہیں۔ آپ مجھے اب اچھی لگنے لگی ہیں۔ تھینکس، لگ رہا ہے مجھ پہ تھیسس لکھ رہی ہو، وہ سیل فون بیگ میں ڈالتے ہوئے دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولی، جس پہ ہانیہ ہنسی۔ آپ جانتی ہیں تائی امی نہل بھائی کو بہت چاہتی ہیں، اور نہل بھائی بھی انہیں اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں، اس لیے تائی امی نے نہل بھائی کے لیے ایک لڑکی ڈھونڈی ہے جس سے وہ ان کی شادی جلد ہی کروانے والی ہیں۔ ہانیہ نہایت غور سے یسیرا کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جو ایک لمحے کے لیے اس کی بات پہ ٹھٹکی۔ اچھی بات ہے، نہل کو اپنی پسند کی لڑکی مل جائے گی۔ اس کا لہجہ کافی نارمل تھا۔ آپ کو برا نہیں لگے گا؟ ہانیہ کے لہجے میں حیرانی تھی۔ اگر تم نہل کے متعلق زیادہ بات نہیں کرو گی تو بھی مجھے تم اچھی لگنے لگو گی ہانیہ۔ اوکے، میں کوئی بات نہیں کروں گی، ہانیہ دل محسوس کے بولی۔ اسے نہل کے لیے برا لگ رہا تھا، جو یسیرا کو پسند کرتا تھا، مگر یسیرا کو تو جیسے اس کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں تھی۔ کیا میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلو گی؟ بالکل، یسیرا کے پوچھنے پہ ہانیہ نے نہایت پرجوشی سے کہا۔ ان کے پولیس اسٹیشن پہنچنے کے 2 منٹ پہلے ہی تبریز اور نہل وہاں سے نکلے تھے۔ پولیس کے خوف سے نوید نے سب اگل دیا تھا، اس لیے اگلے ہی پل نہل تبریز کے ساتھ نہایت ہی غصے سے مریحہ کے گھر گیا تھا، جہاں ایک ضعیف سے گارڈ نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اندر گھسے چلے گئے۔ تو اس سب کے پیچھے تم تھی، ایسا تم نے کیوں کیا یسیرا کے ساتھ؟ مریحہ انہیں لان میں ہی مل گئی تھی۔ غسیلے سے نہل کو دیکھ کے وہ خوفزدہ ہوئی۔ میں تمہیں پسند کرتی تھی، اس لیے وہ ہمارے درمیان میں بار بار آ رہی تھی، اس لیے پھر مریحہ جو یقیناً ناشتہ کر رہی تھی چیئر سے اٹھ کے گھبرا کے بولی۔ اس لیے تم کسی کے ساتھ کچھ بھی کرو گی؟ نہل جیسے اس کی بات کاٹ کے غرایا، جس پہ تبریز نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جیسے اسے کنٹرول میں رہنے کا اشارہ دیا۔ شکر مناؤ کہ یسیرا کے ساتھ کچھ ہوا نہیں، اگر اسے کھرونچ بھی آتی نا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑتا۔ اس مرتبہ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، مگر آئندہ اپنی شکل لے کے میرے آس پاس موجود ہونے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں دوبارہ معاف نہیں کروں گا۔ سرد لہجے میں وارن کرتے ہوئے وہ جیسے ہی وہاں سے گیا، مریحہ سیل فون پہ نمبر پش کرتے ہوئے سیل فون کان سے لگا گئی۔ جیسا جیسا تم نے کہا تھا میں نے ویسے ہی کرنے کی کوشش کی ہے، مگر تمہارا پلان ناکام ہو گیا ہے۔ وہ سب جان گیا تھا، مگر میں نے بات سنبھال لی۔ وہ بس اتنا جانتا ہے کہ میں نے یہ سب رقابت میں کیا ہے، مگر میرا باڈی گارڈ سیل میں ہے، اور وہ نہل مجھے ابھی دھمکی دے کے گیا ہے۔ مریحہ سیل فون کان سے لگائے پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ اوکے، نہ جانے اسے دوسری جانب سے کیا کہا گیا کہ وہ حامی بھرتی سیل فون کاٹ گئی۔ تو تمہارے اوپر بھی کوئی پلانر موجود ہے جس کے کہنے پہ تم یہ سب کر رہی تھی؟ اپنے پیچھے سے آتی اس آواز پہ مریحہ کو لگا جیسے اس کے قدموں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ اس نے خوف سے پلٹ کے دیکھا جہاں اسے یسیرا تنفر بھری نظروں سے گھور رہی تھی۔ میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ وہ کون ہے، کیونکہ مجھے قطعی فرق نہیں پڑتا کہ تم سب نہل کے ساتھ کیا کر رہی ہو، مگر اس سب کے بیچ میں مجھے گھسیٹ کے تم نے اچھا نہیں کیا۔ یسیرا سرد سے لہجے میں کہتی مریحہ کی جانب بڑھی۔ میں نہل خان نہیں ہوں جو رحم دلی دکھاؤں اور درگزر کروں۔ میں یسیرا حیات ہوں، مجھے معاف کرنا نہیں آتا۔ یسیرا کے سرد برف جیسے لہجے پہ مریحہ بے ساختہ لڑکھڑا کے کرسی پہ گری تھی جیسے۔ بہت جلد تمہاری نیا جو ہے نا ڈوبنے والی ہے، ایڑی چوٹی کا زوڑ لگا لو،
اپنی ناؤ ڈوبنے سے بچانے کے لیے۔ مریحہ پہ ہلکا سا جھکتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، واو۔ اس کے ساتھ ہی پیچھے موجود ہانیہ جو یسیرا اور مریحہ کا ویڈیو بنا رہی تھی، اس نے متاثر ہونے والے انداز میں یسیرا کو دیکھا تھا۔ وہ کسی فلم کی ہیروئن سے کم نہیں لگتی تھی۔ میں تمہیں ایسا کچھ کرنے سے پہلے جان سے مار دوں گی، مریحہ ہذیانی انداز میں چیخ کے کہتی واپس پلٹ کے جاتی کہ یسیرا کو سامنے موجود پھل کاٹنے والا نائف اٹھا کے دے مارے گی۔ مریحہ کے اس حملے پہ ویڈیو بناتی ہانیہ نے خوف سے منہ پھاڑا تھا، مگر دوسری جانب یسیرا اسے محسوس کر کے فوراً اس سے جھک کے ترچھی ہٹ کے اس نائف سے خود کو بچا گئی تھی جس پہ ہانیہ اش اش کر اٹھی تھی۔ یسیرا زمین پہ گرے نائف کو تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اٹھا کے مریحہ کی جانب پلٹی جو اب سہمے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کوئی کانچ کی گڑیا نہیں ہوں جو ان کھلونوں سے ڈر جاؤں گی۔ ایک بات یاد رکھنا، سمندر میں اترنے سے پہلے میں نے تیرنا سیکھ لیا تھا، سرد لہجے میں کہتی وہ نائف کو فروٹ باسکٹ میں موجود سیب میں اندر تک گھساتے ہوئے بولی تھی، جسے مریحہ سہمی ہوئی نظروں سے کئی لمحوں تک غائب دماغی سے دیکھتی رہی۔ کیسی ہو تم؟ چیئر پہ بیٹھے نہل نے دروازہ نوک کرنے کے ساتھ ہی یسیرا کو اندر آتے دیکھ کے بے ساختہ پوچھا تھا۔ مجھے بھلا کیا ہوگا، ٹھیک ہی ہوں، البتہ وارڈن سے میں نے کل رات ہاسٹل سے غائب ہونے پہ کافی ڈانٹ سنی ہے۔ اس نے گاؤں میں کال کر کے اماں کو بھی کہہ دیا تھا کہ میں ساری رات ہاسٹل سے غائب تھی۔ یسیرا ہاتھ میں موجود کافی کی ٹرے کو نہل کے سامنے پٹختے ہوئے تیکھے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ او سوری۔ نہل کے ذہن میں لفظ رات پر گزشتہ رات کی تمام یادیں تازہ ہوئیں۔ وہ گھبرائے سے لہجے میں معافی مانگتا بے خیالی میں گرم گرم کافی کے مگ کو لبوں سے لگا گیا، جس کا احساس ہوتے ہی وہ اگلے ہی پل مگ کو لبوں سے دور ہٹا گیا تھا۔ تم تو ٹھیک ہو یا کل رات شکار ہو گئے تھے؟ یسیرا جو اسے بغور دیکھ رہی تھی اس کی اس حرکت کو نوٹس کرتے ہوئے پوچھا۔ شکار مطلب؟ نہل بوکھلایا۔ کیا وہ کل رات کے متعلق کہہ رہی تھی؟ سوچ کے اس کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ مطلب یہ کہ کہیں مریحہ کے جال میں پھنس تو نہیں گئے تھے؟ جان تو گئے ہوگے وہ کیا چاہتی تھی؟ وہ چاہتی تھی دوسرے دن تمہارے متعلق اخبار میں کچھ اس طرح کی نیوز چلے کہ احسان خان کا دوسرا پوتا نہل خان صبح ہوٹل کے کمرے میں مشہور و معروف اداکارہ کے ساتھ پائے گئے، اور بھی بہت کچھ۔ عوام کو چٹخارے دار سننے کو مل جاتا اگر میں وہاں نہ ہوتی تو۔ یسیرا نہل کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھ کے استہزائیہ انداز میں کہتی، چیئر کے ہتھے پہ ہاتھ رکھ کے اس پہ ہلکا سا جھکے ہوئے کہہ رہی تھی، جسے سن کے نہل بے ساختہ اپنی شرٹ کے اوپری 2 کھلے بٹن بھی بند کرتا سمٹا تھا۔ اس کے خوفزدہ چہرے اور حرکت کو دیکھ کے یسیرا نے بمشکل اپنی ہنسی کو ضبط کیا ہوا تھا۔ ویسے تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ کیا تم ڈر رہے ہو؟ یسیرا ہاتھ میں موجود ٹشو سے ہاتھ بڑھا کے نہل کی پیشانی سے پسینہ خشک کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نہیں تو، نہل جو پہلے ہی سہما ہوا تھا یسیرا کو قریب پا کے مزید بوکھلاتے ہوئے بولا۔ اوکے۔ یسیرا سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، آج تمہاری میٹنگ ہے 2 بجے آرگینک فارمنگ کے CEO یاسر کمال کے ساتھ۔ یسیرا اسے انفارم کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کیا یہ عورتیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں؟ یسیرا کے جانے کے بعد نہل نے جھرجھری لیتے ہوئے سوچا تھا۔ آج کے بعد وہ دوسری عورتوں سے ہنس کر قطعی بات نہیں کرنے والا تھا۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ وہ مریحہ سے بھی مسکرا کے صرف اس لیے پیش آتا تھا کہ یسیرا کو جیلس کر سکے، مگر آئندہ وہ دوبارہ کسی عورت سے یسیرا کو جیلس کرنے کے لیے بھی میٹھے انداز میں نہیں پیش آنے والا تھا۔ میں نے کہا تھا نا مسٹر نہل خان کہ آپ میری آفر کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، یاسر کمال نہل کو دیکھ کے خوش دلی سے کہتے ہوئے اس سے ہاتھ ملاتا ہوا کہہ رہا تھا، کیونکہ ہمیں اپنی قسمت اور نصیب کے بارے میں پہلے سے کبھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ہم سے اگلے لمحے، اگلے روز، اگلے مہینے یا اگلے سال کیا کروانے جا رہا ہے۔ بس ایک بات پتہ ہوتی ہے کہ نیک نیت والوں کی قسمت میں ہمیشہ اچھے کام کرنے کو لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں جس نے صرف کسانوں کے دکھوں کو یہ سن کر ان کے لیے اس کام کرنے کو چن لیا، یہ جانے بغیر کہ اس میں آپ کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔
وہ ایک شعر ہے نا یاسر صاحب، محبت کرنی ہو تو حالات سے کیا ڈرنا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ یاسر کمال کی بات پہ وہ دھیمے لہجے سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ بہت خوب، ویسے آپ ان خوبصورت لیڈی سے تعارف نہیں کروائیں گے؟ یاسر کمال نے نہل کی چیئر کے پیچھے کھڑی یسیرا کو دیکھ کے کہا تھا۔ یہ میری سیکریٹری ہیں یسیرا حیات۔ یاسر کمال کے کہنے پہ نہل نے مختصراً کہا۔ ہیلو سر، یسیرا نے مسکرا کے یاسر کمال سے کہا، جس پہ یاسر کمال مسکراتا ہوا سر ہلا گیا۔ چلے میں آپ کو اپنی کمپنی کے متعلق بتا دوں۔ یاسر کمال کے کہنے پہ وہ بھی اس کے ساتھ باہر نکل آئے۔ ہماری کمپنی آرگینک فارمنگ کو سپورٹ کرتی ہے۔ تقریباً 50 گاؤں کے کسانوں سے ہم نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، جو ہمیں اپنے آرگینک فارمنگ سے اگائے ہوئے اناج سپلائی کرتے ہیں، جنہیں ہم مناسب دام میں خرید کے، جس سے کسانوں کو نقصان نہ ہو، مارکیٹ میں لا کے لوگوں کو ہیلدی سبزی مہیا کرتے ہیں۔ وہ لفٹ کے ذریعے گراؤنڈ فلور پہ آئے تھے، جہاں آرگینک سبزیوں کی سیل ہو رہی تھی، مگر یہ بات مخالف کو پسند نہیں آئی۔ وہ ہم سے کسانوں اور لوگوں کو بدزن کرنے کے مختلف طریقے ڈھونڈتے رہے اور اپنی کیمیکل پروڈکٹس کو عام کرنے کے لیے اور آرگینک فارمنگ کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں کچھ گاؤں کے کسانوں سے ہم نے کانٹریکٹ توڑ لیا تھا اور انہوں نے انسٹنٹ فارمنگ سے ہاتھ ملا لیا تھا، مگر اب وہ بھی روتے پیٹتے ہوئے آ گئے کہ ایسے کرنا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ ان کے کھیت اب بنجر ہو چکے ہیں اور اب وہ کیا کریں، کیونکہ ان کی روزی روٹی کا ذریعہ تو صرف کھیتی ہی تھی، کیونکہ وہ تو صرف ایک کسان تھے جو کھیتی کرنا جانتے تھے۔ اس طرح سے کسانوں پہ قرضہ بھی چڑھ گیا ہے۔ کھیتی بنجر ہونے کا غم اور قرضہ چڑھنے کی بار میں مبتلا ہو کے کئی کسانوں نے خودکشی بھی کر لی ہے۔ یاسر کمال کی آخری بات سن کے نہل کے قدم جیسے جم سے گئے، وہ جیسے صدمے میں مبتلا ہوا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مزید کسان وہ غلطی نہ دہرائیں۔ ابھی کچھ مزید گاؤں نے کانٹریکٹ خارج کر دیا ہے، بغیر کسی وجہ کے بتائے۔ آپ کو ان گاؤں میں جانا ہوگا یہ جاننے کے لیے کہ کسانوں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ یاسر کمال رک کے نہل کے صدمے زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔